وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ یونس درس نمبر 914، آیت نمبر 58، حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہماری خوشی کا معیار صرف دنیاوی مفادات ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہہ دو کہ یہ کتاب خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 58، قل بفضل اللہ و برحمتہ، آپ ان سے کہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے و برحمتہ، اور اس کی رحمت پر فبذالک فلیفرحوا، سو انہیں اسی پر خوش ہونا چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ سامنے کرام، ہمارے سامنے دو راستے ہیں خوشی کے۔ ایک یہ ہے کہ ہم ظاہر پر خوش ہو جائیں، اور ایک یہ ہے جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پر ہم خوش ہو جائیں۔ یعنی انسان جب ہم آپ اس وقت جو سانسیں لے رہے ہیں، تو ہمارے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک وہ منزل جو ہماری نظر سے دور ہے، ہماری غیب سے اس کا تعلق ہے۔ ایک وہ جو ہمارے سامنے ہے، ظاہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یہ مشورہ دیا ہے کہ خوش ہونے والی چیز کون سی ہے۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ آیت میں تو کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنے میں، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ اور گزشتہ سبق میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ کا فضل ایک تو عمومی ہے اور ایک خصوصی ہے۔ عمومی فضل آپ کو نظر آ رہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کے دنیا میں بھجوایا ہے، ہماری روح کو رہنے کے لیے مکان دیا ہے جسم کا۔ پھر تمام جو بھی نعمتیں ہیں، اور اتنی نعمتیں ہیں جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان ظالم ہے، ناشکرہ ہے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں خوشی، اب جو دیکھیں انسان کو مقصد حاصل ہو جائے تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ ایک بچہ ہے، وہ والدین
اسے پڑھانا شروع کرتے ہیں کے جی سے، نرسری کے جی 1 2 3 جو بھی ہے، اور وہ جب ڈاکٹر بن جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بچہ خود اور والدین خوشی سے نہال ہوتے ہیں، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے۔ ہم لوگوں کی خوشیوں کا معیار، میں صرف کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری خوشیوں کا معیار ظاہر ہے، لیکن یہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ کیا ظاہر اس قابل ہے کہ جس پر خوش ہوا جائے؟ تو دیکھیں، ظاہر تو ہماری منزل نہیں ہے، اور ظاہر مقصود بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہر کے لیے نہیں بنایا ہے۔ ظاہر اسباب ہیں، متاع، استعمال، برتنے کا سامان ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بات بتاؤں، یعنی مثال ہے، اب کیا کریں، مثال تو دینی پڑتی ہیں۔ ایک ترکھان ہے اور اسے ایک بہت بڑا آرڈر مل گیا، کارپینٹر ہے، اسے بہت بڑا آرڈر مل گیا فرنیچر کا، یہ وہ۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ اس کے جو یعنی کاریگر تو یہ ہے، ایک تو وہ استعمال کا جو اوزار ہے جو اس کے پاس ہے، اور ایک وہ جو یہ آرڈر کی تکمیل کرے گا اور جو اسے پیسے ملیں گے، دو چیزیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ کس چیز پر خوش ہوگا؟ ہتھوڑیاں ہیں، آریاں ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو بھی سامان ہوتا ہے کاریگر کا، وہ سب اس کے کیلیں ہیں، یہ وہ سب اوزار اس کے پاس ہے۔ اور ایک جو آرڈر میں لایا اور جو بھاری رقم اسے ملے گی، یعنی حاصل جو مقصود ہے، اس پر وہ خوش ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ اوزار سے کام لے گا۔ تو دیکھیں، اسی طرح یہ دنیا اور جو کچھ بھی ہے، یہ اوزار کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی ہماری اگر حقیقت کی بات کریں۔ اور میں تو آپ کو معلوم ہے کہ میں تو آپ کو قرآن ہی پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس سے کہانیاں تو سنا نہیں رہا۔ اوزار، یہ سب کچھ جو ہے، یہ برتنے کا سامان ہے، متاع الدنیا۔ تو ایک تو یہ برتنے کا سامان ہے، اس سے ہم نے کام لینا ہے، اس کا حاصل جو ہے وہ ملاقات ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو ملاقات کے لیے تیار کر لیں۔ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کر لیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اوزار ہیں ہمارے پاس، میرے پاس ظاہری جسم ہے، مال ہے، دولت ہے، جو بھی ہے میرے پاس، جو بھی جو اگلی آیت ہے نا، یہ بھی ما انزل اللہ لکم من رزق، جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس کا ایک مقصد ہے، اور مقصد ظاہر نہیں ہے۔ اور ہمیں تو بڑا زبردست دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہم نے ظاہر کو مقصود بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کس چیزوں پر خوش ہوتے ہیں؟ کوئی چیز مل جائے دنیا کی تو آپ خوش ہوتے ہیں، یعنی میاں بیوی کی شادی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ جب اولاد ہو جائے تو یعنی حمل ٹھہر جائے تو بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ میں چونکہ نواسا، وہ ہمارے نواسے نواسیاں ہیں، تو مجھے پتہ ہے، ان حالات سے میں گزر چکا ہوں۔ تو والدین یہ جو ہے میاں بیوی کے جو والدین ہیں وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، میاں بیوی بھی خوش ہو جاتے ہیں، بس خاندان میں خوشیاں کہ بھئی امید ٹھہر گئی۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے بڑی تیاریاں، اور پھر جو بھی ہے جب پیدا ہو جاتا ہے پھر مٹھائیاں بٹنے لگتی ہیں، بیٹا ہوتا ہے تو زیادہ خوشیاں، مٹھائی کے ڈبے منگوا لیے جاتے ہیں، بیٹا ہوا ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھیں، ہماری خوشیوں کا تمام دار و مدار ظاہر پر ہے، دنیا پر ہے، اور یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے۔ دیکھیں، خوشیاں تو ایک جزوی چیز ہے، لیکن اصل تو وہ احساس ہے، جو خوشی کا احساس ہے۔ تو آپ اگر ظاہر پر خوش ہو رہے ہیں تو ظاہر تو منزل نہیں ہے،
یہ تو منزل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے ظاہر جو ہے. ہمارا چونکہ کوئی اور مقصود نہیں ہے سوائے ظاہر کے، تو فریحو بالحیات الدنیا، ہمارا حال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ یہ دنیا ہی پر خوش ہو رہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیں خود، آپ یعنی جو بھی جنس ہے آپ کی، مرد ہیں عورت ہیں، عورتیں آپ دیکھ لیں زیورات ہیں، مرد اگر ایک سیٹ بنا کے دے دیتا ہے شوہر بیوی کو، یعنی اچانک گفٹ کر دیتا ہے، تو آپ یعنی جو بھی بیویاں ہیں تو وہ خوش ہوں گی کہ خفا ہوں گی؟ اور اگر وہ سونے کا جڑاؤ سیٹ ہو اور ہیروں کا ہو تو یہ تو کئی ہفتے خوشی چلے گی. بیوی تو ناراض ہونا ہی بھول جائے گی. کیوں کہ میاں جی نے جو ہے وہ ہیروں کا جڑاؤ سیٹ دیا. یہ دیکھیں، محسوس نہ کریں، میں سمجھانے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں. میری کچھ میاں بیوی سے کوئی خاص پرخاش نہیں ہے، لیکن اصل میں ہماری ایک حیثیت تو ہے نا ابتدائی، یا ہم ماں باپ ہیں یا میاں بیوی ہیں یا باپ بیٹا ہے، یہ بھائی بہن ہے، جو بھی ہیں، ہر ایک کی خوشیوں کا. اب بیٹا جو ہے وہ بورڈ میں فرسٹ آ جاتا ہے تو کیا بیٹا وہ خفا ہوگا کہ خوش ہوگا؟ ہم نے خود لڈو کھائے ہیں. خاندان میں کوئی وہ ہمارا بھتیجا یا ایسا بھانجا بھتیجا ہو جاتا ہے نا، تو وہ لڈو بٹنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھی پوزیشن جو لے لیتا ہے، مبارکبادیاں آپ کس بات پہ دیتے ہیں؟ یہ بھی ہے نا، مبارکبادیاں صرف دنیا کی خوشیوں پر. ہمارا تمام تانا بانا جو ہے وہ ظاہر کے گرد بنا ہوا ہے. ظاہر، بس ظاہر پہ خوش اور ظاہر پر خفا. یہ خاتون خانہ ہے، دیکھ لیں، شوہر کے پاس اگر ظاہر ہے کہ وہ کوئی اعلیٰ دین کا چراغ تو نہیں ہوتا کسی شوہر کے پاس، کبھی جوڑے نہیں بھی لاتا، کبھی جوڑے دلا دیتا ہے، تو وہ جب جوڑے دلاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ پھر کچھ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے بیگم کی کہ میرا تو کچھ خیال ہی نہیں رکھ رہا میرا میاں. تو یہ دیکھیں، میاں بیوی سے میرا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری خوشیوں کا جو سارا تانا بانا ہے وہ ظاہر سے جڑا ہوا ہے. آپ سوچ لیں، خود اپنے ذہن کو دیکھیں، اپنے ذہن کو پڑھیں، اس کو ایسسٹ کریں. کن باتوں پر کیا آپ کی توقعات ہیں، کیا آپ کے ارادے ہیں دنیا میں رہنے کے، کیا مستقبل کے ارادے ہیں جو جھوٹا مستقبل ہے دنیا کا، یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. ساری خواہشات، توقعات اور امیدیں دنیا کے متعلق ہیں. کوئی حال ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں، آیت نمبر 58 جو ہم پڑھ رہے، اس میں اللہ اصل جو خوشی ہے اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی فضل اور اس کی رحمت پہ تم خوش ہو. تو وہ میں آپ کو تذکرہ کر رہا تھا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ایک تو عمومی فضل ہے، اور ہمارے پاس جو ظاہر بھی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے. یہ رحمت عمومی ہے، یہ کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی. لیکن اصل یعنی دیکھیں، اصل خوشی وہ تب ہوگی کہ جب یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے، یہ سامان زیست جو برتنے کا سامان ہے، یہ آپ اس مقصد کے لیے استعمال کریں. آپ کو ہدایت ملے تو آپ ہدایت کو قبول کر لیں، اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے لگے. پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا مزید فضل ہوگا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا میں آپ کو بتا یہ رہا تھا، گزشتہ بھی یہی مضمون تھا، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو رحمت عمومی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. سب یہ خناس جو ہے یہ اپنے دل سے نکال لے.
دنیا کی خواہش، دنیا میں رہنے کی اور کوئی اچھی زندگی گزارنے کی یہ خواہش چھوڑ دیں. جو بھی حالات ہیں آپ کے وہ ایک امتحان ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزماتے ہیں اچھے حالات سے بھی برے حالات سے بھی. ہمارا تو کوئی عجیب معاملہ ہے کہ ہماری تو تمام تربیت ہی ایسی ہوئی ہے، ہماری تمام ذہنیت دنیا کی ہے. عام یہ 1.5 ارب مسلمان جو ہے یہ سب کے سب دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. کوئی حال ہے. اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے سامنے صبح و شام حق بیان کیا جاتا ہے، اللہ والے ان کو دعوت دے رہے کہ آؤ اللہ کے پاس اور اللہ کے راستے کے راہی بن جاؤ، لیکن کوئی بننے کے لیے تیار نہیں. یہ میرا مشاہدہ ہے عام طور پہ. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت عمومی ہے اور ایک رحمت خاصہ ہے، اور رحمت خاصہ ان لوگوں پر ہوتی ہے. تھوڑی سی یہ بات سنیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اگر وہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے رب کو پہچان لے، اپنی منزل کو پہچان لے، منزل کے راستے پر چل پڑے نبی کے طریقے کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ کی پھر اس پر خصوصی رحمت ہوتی ہے. اچھا دیکھیں، اس میں اللہ کی فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ یعنی جو اصل ہے، جو خاص رحمت ہے، جو خاص فضل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. کس سے ہم کلام ہوا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، مجھ سے اور آپ سے. آپ لوگوں میں شامل نہیں ہیں، آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق سے کلام نہیں کیا ایسے جیسے ہم سے کر رہا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، او کما قال. سورہ بقرہ کی ہے. ابھی ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الناس. ابھی اسی صورت میں مجھ سے وہ آیت بھول رہی ہے، لیکن یا ایھا الناس کے الفاظ میں نے آپ کو بتایا تھا. یا ایھا الناس کے الفاظ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں. تو خیر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت. اللہ تعالیٰ کا تو خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے لیے چن لیا ہے. اس پہ آپ خوشیاں منائیں. اللہ تعالیٰ کا خاص فضل یہ ہے کہ اس نے اپنا راستہ ہمیں بتایا ہے. اس پر آپ خوشیاں منائیں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم میں سے ایک انسان کو منتخب کر لیا ہمیں ہدایت دینے کے لیے، ہم تک ہدایت پہنچانے کے لیے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتی الی آخر مضمون. اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہم ہی میں سے ایک رسول، ایک انسان کو اپنا رسول بنا کے بھجوایا ہے جو ہم سے باتیں کرتا ہے. اللہ تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے بات نہ کر سکتے ہیں نہ سن سکتے، ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے. چہ نسبت خاک را با عالم پاک، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں اللہ کا رسول ہم سے باتیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ تو وہی ہوتی ہے جو میں اسے کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ایک انسان کے ذریعے ہم سے بات کر رہا ہے. ذریعے اب آدمی اٹھا ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. رسول کون ہے؟ یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کی مخلوق ہے. یہ خالق نہیں ہے رسول، یہ معبود نہیں ہے رسول، معبود نہیں ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے. عبداللہ و رسول، حیثیت کو پہچان. لیکن
بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد وہ بڑے ہیں محمد الرسول اللہ۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کا نور ہے۔ محمد سر حق ہے، کوئی اسے کیا جانے، ظاہر میں تو بشر ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ بہرحال یہ اللہ کے فضل ہے۔ اور رسول دیکھیں، قرآن اور رسول یہ ہمارے لیے ہیں، میرے لیے ہیں، آپ کے لیے ہیں۔ اس پر بہت بڑی آپ کو خوشی منانی چاہیے۔ اور آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کا نام لے کے پیش کیا جاتا ہے درود شریف۔ کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے؟ درود پہنچانے والا ایک فرشتہ ہوتا ہے اور وہ آپ کا نام لے کے آپ کو، حدیث کا مفہوم ہے، وہ درود شریف آپ کو پہنچاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ کا فضل جو خصوصی فضل ہے، ایک تو عمومی فضل ہے، یہ مال و دولت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا ہے، لیکن جس پر خوش ہوا جائے وہ الگ چیز ہے، وہ بھی فضل ہے جو مال و دولت ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، لیکن وہ عمومی فضل ہے، وہ تو کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن ایک خصوصی فضل ہے، اس پر خوش ہونا چاہیے، دنیا پر خوش نہیں، دنیا کے لیے خوشی نہیں ہے۔ آپ کو بہت سے پیسے مل جائیں، آپ خوش نہ ہوں، بہت بڑے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈال دیا ہے۔ آپ کی کوئی بانڈ نکل آئے، آپ خوش نہ ہوں، امتحان میں پڑ گئے آپ، ہو سکتا ہے آپ گمراہ ہو جائیں، ہو سکتا ہے آپ بغاوت، یہ ہم نے دیکھے ہیں نا، یعنی ایسا ہوتا ہے، مشاہدے میں ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس میں تو کوئی مشاہدے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان باغی ہو جاتا ہے جب یہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ تو بہرحال تو دیکھیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، میں دیکھیں یہ آیت جو ہے بڑی اہم ہے، یہ آیت نمبر 58، اس میں اللہ تعالیٰ ہماری خوشی کا معیار ہمیں بتا رہا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ۔ اب اس سے پہلے جو یعنی آیت گزری ہے وہ بالکل یعنی یہاں اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ خاص طور پہ قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں ہے یہ آیت، تو یہ کچھ یعنی مناسب ہوگا کہ قرآن، اس سے پہلے تو قرآن کا تذکرہ ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ۔ اب یہاں تو رحمت تو گزشتہ آیت میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، لیکن اس میں اللہ کا فضل، اللہ کا فضل تو قرآن بھی ہے اور نبی کی ذات بھی ہے، اور مقامی طور پہ جو آپ کو اگر ایک رہنما مل جائے، یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں، اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ ہمدم دیرینہ، پرانا ساتھی، روحانی ساتھی، وہ اگر مل جائے تو وہ بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ وہ خضر اور عیسیٰ علیہ السلام وہ تو کبھی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام، بس انتظار مہدی اور عیسیٰ بھی چھوڑ دے۔ بڑا اچھا شعر ہے، میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اپنے مینارے دل پہ نزول خدا دیکھ، بس انتظار مہدی اور عیسیٰ بھی چھوڑ دے، دنیا بھی چھوڑ دے، عقبہ بھی چھوڑ دے، او بے خبر روز جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ تشریح میں نہیں کر رہا، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو پہلا جملہ ہے، اپنے مینارے دل پہ نزول خدا دیکھ، تو یہ تو سب کچھ ممکن ہے، اور یہ عین مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ہے۔ انسان دنیا میں معراج کے لیے آیا ہے کہ یہ اپنی معراج حاصل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج امت کی معراج ہے، لیکن یہاں ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے معراج کے لیے۔ گزشتہ سبق کا ہمارا موضوع بھی یہی تھا کہ انسان اپنی معراج کو کیسے حاصل کر سکتا ہے،
اس کا میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتایا تھا۔ لیکن آج جو مضمون ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، یہ چیز جو ہے خوشیوں کی ہے، اور اس کے لیے تو اگر آپ دیکھیں تو ہماری نہ تو اس طرف کوئی توجہ ہے، قرآن کو تو ہم نے شرمناک طریقے سے بھلا دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے، اس میں ہم اپنے لیے ہدایت تلاش نہیں کرتے۔ کیوں کہ ہم طالب مولا نہیں ہیں، ہم طالبان دنیا ہیں۔ طالبان دنیا کے لیے قرآن نہیں ہے صاحب نکلا۔ آپ اگر قرآن سے دور ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ طالب دنیا ہیں، آپ ظاہر کے کتے ہیں، آپ ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ یہ الفاظ آپ کو برے نہیں لگنے چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں انسان یا تو طالب مولا ہوگا، نہ ہو تو یہ طالب دنیا ہے۔ اگر طالب مولا نہ ہو تو یہ پھر دنیا کا کتا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ آج دیکھیں ہماری سب کی دوڑ جو ہے ظاہر کی طرف ہے، زن زر زمین، دولت، عزت، شہرت۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بہت سنتا ہوں، عزت بڑی چیز ہے، اپنی آپ ذاتی عزت۔ کوئی آپ کی تضحیق کرے تو آپ کو کتنا برا لگتا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں آپ کی تضحیق، اپنی تضحیق تو آپ کی نظر میں تو اپنی ظاہر کی بہت حیثیت ہے، عزت بڑی چیز ہے۔ بعض اوقات تو میں مجھے تعجب تو نہیں ہوتا، لیکن میں سن لیتا ہوں یہ باتیں۔ یہی ہے بس، دولت، عزت، شہرت۔ تو عنقریب یہ لوگ ذلیل ہوں گے۔ سیدخلون جہنم داخرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو میری آیاتوں سے تکبر کی روش اختیار کرتے ہیں، سیدخلون وہ ذلیل ہو کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ وہاں کی ذلت، کیا ذلت ہے، کیا رسوائی ہوگی۔ اور یہ ذلت اور رسوائی تو دنیا میں بھی ہمارے پیچھے لگ چکی ہے سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آج مسلمان قوم جو یہ مردم شماری والے مسلمان ہیں، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آج کفر کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور وہ مسلمان کو پیٹ رہا ہے۔ ابھی تو انتخابات ہو گئے، ٹرمپ صاحب جو ہیں، یہ نومبر کا مہینہ ہے، جنوری میں شاید بائیڈن صاحب آ جائے۔ لیکن یہ تو بائیڈن ہو یا ٹرمپ ہو، ایک ہی تاش کے پتے ہیں، اور سب مسلمان کے خلاف ہیں، اور کوئی برا حال ہے اس وقت مسلمان کا۔ کوئی اس کی نہ عزت ہے، نہ اس میں کوئی طاقت ہے۔ اور طاقت یعنی ڈنڈا جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہودی اور عیسائی کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اور ہندو کے ہاتھ میں ہے ادھر، اور ہم اس سے بری طرح اس کے کانپ رہے ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ کفر سے کے ڈر سے ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اس کی آپ تفصیل دیکھ لیں، ایسے ہی صورتحال ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت، فبذالک فلیفرحوا، اس پر تم یہ لوگ خوش ہو جائیں۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہہ دو کہ یہ کتاب خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں،
یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔